سورہ انعام آیت نمبر 70 ترجمہ تم ایسے لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنی فطری دین کو کھیل تماشا اور استہزاء بنا لیا ہے اور دنیاوی زندگی نے انہیں مغرور کر دیا ہے، چھوڑ دو اور انہیں نصیحت کرو تاکہ وہ اپنے اعمال کے برے نتائج میں گرفتار نہ ہوں۔ اس دن خدا کے سوا نہ ان کا کوئی یار و یار ہوگا اور نہ ہی کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا، اور ایسے شخص سے خواہ وہ کسی بھی قسم کا عوض کیوں نہ دے اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو ان اعمال میں گرفتار ہوئی ہیں جو انہوں نے انجام دیے ہیں، ان کے پینے کے لیے گرم پانی ہے اور دردناک عذاب ہے۔ یہ اس سبب سے ہوگا کیونکہ انہوں نے کفر اختیار کیا ہے۔ تفسیر: دین حق کو کھیل بنانے والے۔ یہ آیت اصل میں گزشتہ آیت کی بحث کی تکمیل کر رہی ہے اور پیغمبر اکرم کو حکم دے رہی ہے کہ وہ ایسے اشخاص سے کہ جنہوں نے اپنے دین و آئین کو مذاق بنا لیا ہے اور لاہ و لعب کو دین قرار دے لیا ہے، وہ دنیاوی زندگی اور اس کے وسائل نے انہیں مغرور کر دیا ہے، منہ پھیر لیں اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ یہ بات واضح ہے کہ ایسے اشخاص کو چھوڑ دینے کا حکم مسئلہ جہاد کے ساتھ کسی قسم کے تضاد نہیں رکھتا، کیونکہ جہاد کی کچھ خاص شرائط ہیں اور کفار کے ساتھ بے اعتنائی برتنے کی شرائط دوسری ہیں۔ ان دونوں میں سے ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر انجام پذیر ہونا چاہیے۔ بعض اوقات تو بے اعتنائی کے ذریعے ہی مخالفین کو دبانا لازم ہوتا ہے اور کبھی مبارزہ اور جہاد اور مسلح جنگ کے ذریعے مقابلہ ضروری ہوتا ہے۔ اور بعض حضرات نے جو یہ تصور کر لیا ہے کہ آیات جہاد نے اوپر والی آیت کو منسوخ کر دیا ہے، بالکل بے بنیاد ہے۔ حقیقت میں درجہ بالا آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا دین اپنے مفاہیم کے لحاظ سے بیہودہ اور فضول ہے، اور انہوں نے چند ایسے اعمال کا نام دے رکھا ہے جو بچوں کے کاموں اور بوڑھوں کی لغویات سے زیادہ مشابہ ہے۔ ایسے لوگ بحث و گفتگو کے قابل نہیں ہیں، لہذا حکم دیا گیا ہے کہ تم ان سے رخ موڑ لو اور ان کے کھوکھلے مذہب کی پرواہ نہ کرو۔ ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس سے معلوم ہو گیا ہے کہ دینہم سے مراد وہی ان کا شرک و بت پرستی والا مذہب ہی ہے۔ یہ احتمال کہ اس سے مراد دین حق ہو اور ان کی طرف دین کی اضافت اور نسبت دین کی فطری ہونے کی وجہ سے ہو، بہت بعید نظر آتی ہے۔ آیت کی تفسیر میں ایک اور احتمال بھی موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کفار کی ایک جماعت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ اپنے دین و مذہب کو ایک لاہ و لعب سمجھتے تھے اور ہرگز اس میں ایک حقیقی مطلب کے طور پر غور نہیں کرتے تھے، یعنی وہ اپنی بے ایمانی میں بے ایمان تھے اور اپنی بے بنیاد مذہب کے اصولوں سے بھی وفادار نہیں تھے۔ بہرحال آیت کے ساتھ کوئی اختصاص نہیں رکھتی اور ان تمام لوگوں کے حالات پر محیط ہے جو مقدسات الہی اور احکام خداوندی کو اپنی شخصی اور مادی مقاصد کے حصول کا کھیل قرار دیتے ہیں، دین کو دنیا کا آلہ اور خدا کے حکم کو اعراض شخصی کا کھلونا بنا لیتے ہیں۔ اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ انہیں ان اعمال پر تنبیہ کریں، کیونکہ ایسے دن آنے والا ہے جس میں ہر شخص اپنے اعمال کے آگے سپرنداختہ ہوگا اور اس کے لیے اس کے چنگل سے فرار کی راہ نہیں ہوگی، اور اس دن خدا کے سوا نہ تو کوئی ان کا حامی و مددگار ہوگا اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا۔ ان کا معاملہ اس دن اس قدر سخت اور دردناک ہوگا اور وہ اپنے اعمال کی زنجیر میں اس طرح گرفتار ہوں گے کہ خواہ کتنا بھی تاوان اور جرمانہ بالفرض ان کے پاس ہو اور وہ دیں کہ اپنے آپ کو سزاؤں سے نجات دلا لیں، تو وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ اپنے اعمال کے گرفتار ہو چکے ہیں۔ اس دن نہ تو تلافی کی کوئی گنجائش ہے اور نہ ہی توبہ کا کوئی وقت باقی ہے، لہٰذا ان کے لیے نجات کا کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد ان کی دردناک سزاؤں کے ایک پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے حق اور حقیقت کو ٹھکرا دیا ہے، لہٰذا ان کے لیے دردناک عذاب کے ساتھ پینے کے لیے کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا۔ وہ گرم گرم کھولتے ہوئے پانی کی وجہ سے اندر سے جل رہے ہوں گے اور باہر کی طرف سے آگ میں جل رہے ہوں گے۔ ایک نقطہ کہ جس کی طرف خاص طور پر توجہ کرنی چاہیے یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال میں گرفتار ہوں گے، حقیقت میں ان سے تاوان قبول نہ ہونے اور ان کی ولی و شفیع ہونے کی دلیل و علت کے طور پر ہے، یعنی ان کی سزا کسی خارجی عامل کی وجہ سے نہیں ہے کہ جسے کسی طرح سے دفع کیا جا سکے، بلکہ خود ان کی ذات و صفات اور اعمال کے اندر ہی اس کا سرچشمہ ہے۔ وہ اپنے برے اعمال کے قیدی ہیں، اس لیے ان کی رہائی ممکن نہیں ہے، کیونکہ اعمال اور ان کے آثار سے الگ ہونا خود اپنے آپ سے جدا ہونے کے مترادف ہے۔ لیکن اس بات پر بھی توجہ رکھنی چاہیے کہ یہ شدت و سختی اور رائے بازگشت کا مصدور ہونا، شفاعت اور عدم وجود ایسے لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے جو کفر پر اصرار کرتے ہیں اور ہمیشہ اسی پر کاربند ہیں، جیسا کہ بما کانوا یکفرون کے جملے سے معلوم ہوتا ہے، کیونکہ فعل مضارع کسی چیز کے استمرار کے بیان کے لیے ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔